حسین کی ایک 4 سال کی بچی کا ذکر ہے تو خود حسین روئے. امام حسین سکینہ کی یتیمی پر خود ہی روئے. امام حسین جانتے تھے کہ سکینہ جب یتیم ہو جائیں تو اب میں کیا عرض کروں. بہار انوار کی روایت ہے کہ اس طرح سے گوشوارے چھینے گئے. ٹھیک ایک رہنے دی. تسیل الدم علی خد. خود بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ خون میرے رخساروں تک بہتا. اللہ ہوا. میں مرثیہ پڑھتا ہوں ابھی کیونکہ مرثیے کی ایک خاص اپنی رقت ہوتی ہے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. 4 سال کی بچی کا ذکر ہے. صدائیں آپ کی بلند ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ عطا فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. جب امام صادق سجدے میں جاتے تھے پروردگار تو ان چہروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے ہماری محبت. وارحم الصرخۃ التي كانت لنا, تو ان چیخوں پر رحم فرما. اللہ اکبر. امام حسین کے غم میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو کبھی آواز کے ساتھ بھی رویا کریں, کیونکہ امام نے فرمایا وارحم الصرخۃ التي, تو ان فریادوں پر رحم فرما تو ہمارے مسائل کو سن کے بلند. اب شارحین میر انیس نے یہاں پر لکھا ہے کہ گویا بی بی سکینہ نے ایک ایسی بات کہہ دی. اب امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی کوئی جواب نہیں بن پا رہا کہ میں کیسے جاؤں, کیا کرے حسین اب, کیا کرے حسین اب. تب حسین نے کوئی ایسی بات کہنی ہے کہ جانے کا کوئی ایک جواز بن جائے بچی کے سامنے. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا, اب حسین کیا کہے سامنے. تو حسین نے یہ فرمایا کہ لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی. اچھا کیوں جانے دو مجھے, روئیں گے آپ یہاں بہت. لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. بیٹی جانے تو عباس سے کوئی پیغام دے کر آؤ. اودے ہے لبے لال, اودے کسے کہتے ہیں بتائیں, لال کہتے ہیں جہاں پر سرخ ہو لب, اور اگر وہ سیاہ ہونے لگے پیاس کی شدت سے. اودے ہے لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. مقتل میں سکینہ نے کوئی جواب دیا کہ نہیں بابا پانی نہیں چاہیے. چچا عباس بھی یہی کہہ کے کہتے ہیں ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. حسین سکینہ سے ایسے ودا ہوئے تھے, لہذا سکینہ کے دل میں حسرت تھی کہ میرے بابا کو پانی ملا ہے. زلزلہ واپس پلٹا تو بچی نے پوچھا اسوکے آبیم کو دل اچھا نا, بابا مار دیا گیا لیکن کیا تھوڑا پانی ملایا تھا میرے بابا کو, یہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. اللہ اکبر. بات واضح ہو رہی ہے, یہ باپ اور بیٹی کا جب پیار ہے. جب میں نے خطاب اتنا کیا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ مصائب کا کچھ بیان ہو. مصائب ہی کے لیے تو مجلس ہوتی ہے, اصل تو مال مجلس مصائب ہے. جو روز آئے مجلس میں اس کا آنا مجلس میں وہ قبول ہے. اب علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں کہ ہر شہید کی حد آتش پتہ ہے کہ کب تک کون پیاسا رہا. حسین عصر عاشور پر پیاسے رہے, پھر سیراب ہوئے کوثر پر. جو شہید ہوتے گئے وہ عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے, ہاں حبیب بن مظاہر ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی, سکینہ کب تک پیاسی رہی, تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اس لیے کہ فقط اتنا پانی تو ملا کہ جو جسم و جان کا رشتہ فقط رہ سکے, لیکن پیاس نہیں بجھی سکینہ. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو کیوں بازار گوفا میں کہتی کہ بھوپی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہیں گی. اور وہاں پر کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے دل میں درد تھا کہ یہ کوئی مظلوم قیدی ہے. فوراً ایک بیوی نے سنا تو اندر سے گئی پانی بھر کے لے آئی. سپاہیوں کی جہاں کوئی توجہ ہوئی ہوگی ادھر ادھر کو دیکھ فوراً پہنچی 4 سال کی بچی کو. دیکھیے کہ بچی بڑی پیاسی ہے, چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں. سلام اس بچی پر کہ جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہائے ہائے ہائے. اس لیے یہاں علماء نے لکھی ایک بات کہ اگر تماچا لگ جائے ایک
تو ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن تک زخم رہے پھر ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر اس تماچے کے اوپر ایک اور تماچا لگ جائے اور پھر اس پر ایک اور تماچا لگ جائے تو سکینہ کے رخسار کبھی سرخ ہوتے رہے اور نیلے ہو گئے اور اللہ جانے تماچوں کی شدت سے سیاہ ہو گئے، کیا کیفیت تھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی کوئی نہیں جانتا۔ تو بچی کے پاس فوراً آ کر نے کہا کہ یہ پانی بی بی جلدی سے پی لو، لیکن زبان سے ایک جملہ نکل گیا، میرے لیے کوئی دعائیں کر دینا، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سکینہ مشکل کشا کی پوتی ہے، پہلے مشکل کشائی کروں گی پھر پانی پیوں گی، جبکہ بی بی جانتی ہے کہ ابھی کوئی سپاہی آ کر چھین سکتا ہے پانی، کہنے لیکن پہلے تو بتا دعا کیا ہے تیری۔ اب وہ دعا بھی ایسی تھی کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ اب سوچے ذرا سکینہ سے کوئی کہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، تو سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے، جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے کہ بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ اچھا کوئی دوسری دعا بھی ہے کہ ایک بار خدا مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کہ بی بی مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ مدینہ میں نہیں معلوم ہے تمہیں رسول کا ایک نواسہ ہے حسین؟ یا اللہ، کوئی سکینہ سے یہ کہے کہ ایک رسول کا نواسہ ہے حسین، وہ رہتا ہے مدینہ میں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سنائی ہے کہ اچھا حسین کے پاس پہنچی ہو کیا کبھی؟ کہ حسین کی ایک بہن بھی ہے زینب، میں نے بی بی کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضری دی ہے، بس ایک مرتبہ اور پہنچ جاؤں، بوڑھی ہو گئی ہوں میں زندگی ختم ہونے سے پہلے۔ کہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت میں زیارت کی، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اب عزیزوں ایک رونے والا جملہ یہاں پر، قلب کی کیفیت عجیب ہے اس وقت۔ اس بی بی نے کہا کہ اچھا دیکھو بس یہ بات یہاں ختم کرو، ایسی شہزادیوں کا نام یہاں دربار میں یہاں بازار میں نہیں، وہ بیویاں بڑی معظمہ ہیں، ان کا نام ایسے بازاروں میں لینا ٹھیک نہیں ہے۔ بس اب بی بی سے ضبط نہ ہو پایا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ ام حبیبہ نے بی بی زینب کو دیکھا، پہلا سوال کیا بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی نے کہا وہ دیکھ رو کے لہجہ پر حسین کا سر بلند، وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر۔ یہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اس طرح سے بی بی کا سفر ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ بی بی گر گئی تھی جنگل میں، سنا ہے نا یہ؟ جبکہ میں آپ کو سناؤں کہ مقتل میں کیا لکھا ہوا ہے، بی بی گر نہیں گئی تھی، گرا دی گئی تھی۔ 5 سے 6 مرتبہ کا واقعہ ہے کہ، اور اس میں سے ایک مرتبہ خولی ملون کا وہ واقعہ ہے کہ بی بی گریا کرتی تھی نا، اب اس نے ایک لفظ ایسا کہا ہے کہ میری زبان کانپ جاتی ترجمہ کرتے ہوئے، اسکتیا جاریہ۔ میں کیونکہ اب عربی میں یہ لفظ ہے بہرحال تو میں اردو میں ترجمہ کروں۔ وہ کہتا تھا کہ اے کنیز چپ ہو جا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، چپ ہو جا۔ اور بی بی جب مسلسل گریا کرتی تھی تو چلتے اونٹ سے بی بی کو دھکا دے کے گرا دیا۔ حسین کا کٹا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، نہیں بڑھتا نہیں۔ شمر آیا سید سجاد علیہ السلام کے پاس۔ اب میں جملہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، پشت سید سجاد پر شام کی تاریخ بننا شروع ہوئی۔ سجاد علیہ السلام نے کہا بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہیں بابا؟ کہ میری سکینہ ایک جنگل میں گر گئی ہے۔ بی بی زینب پہنچی، اے سکینہ کہاں ہو، آواز دو مجھے۔ ایک بی بی نظر آئی جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہیں۔ تو بی بی نے تعجب سے سوچا کہ سکینہ کو تو باپ کے سینے کے بعد نیند نہیں آتی تھی، یہ کس کی آگوش ہے کہ جس پہ سکینہ سو رہی ہے؟ اب اگر عاشور کے ایک مصائب سے استفادہ کرتے جملہ کہہ سکوں، تو جیسے بی بی پہنچی تو سکینہ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے کہ بس اب بابا کا نام نہیں لوں گی، اب نہ مارو مجھے۔ کہا میری سکینہ تیری پھوپھی تجھے لینے آئی ہے، اور اس بی بی سے یہ فرمایا کہ آپ کا شکریہ ہے بی بی، آپ نے میری بچی پر رحم کیا۔
اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا, کوڑے لگانے والا آیا. کہ اگر میں رحم نہ کروں تو کون رحم کرے گا؟ کہ آپ کا لہجہ بڑا شناسا سا لگتا ہے. اور اب بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. اماں زینب لٹ گئی, اماں میرا حسین پامال ہو گیا. ابا شانے کٹا کر سو گیا. کہ بیٹی امتحان کا وقت ہے, سکینہ کو لے کر آئی. شیبر سے کہا دیکھ اب اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا ورنہ یہ بچی پھر سے گر جائے گی. یا ریاض القدس یا مال ستین تردید میری جانب سے روایت وہاں پر ہے کہ سکینہ, اس نے کہا نہیں بچی نہیں گر سکتی. کیا کوئی محمل آ گئی, کوئی ہماری آ گئی؟ اس ملعون کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. سکینہ کو لیا پشت شتر سے. جب عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے تو شام تک جب منزل آئی, رسی کو کھولا گیا, پشت سکینہ لہو لہان ہو گئی تھی. اب میں اس بچی کے لیے کہا کیا ذکر کروں, آپ نے بے پناہ گریہ کر لیا گا. جب ہی رقت اور بعض دیکھ رہا ہوں میں مومنین بس سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ اب سینہ پھٹ رہا ہے. تو میں اس وعدے کے مطابق آخری جملے پر آ جاؤں کہ جب اب یہ بی بی زندان میں, صبح ہے تو رونا ہے, شام ہے تو رونا ہے. یزید نے کہا کہ اس کے باپ کا کٹا سر بھیجو اس کے پاس. اللہ جانے اب یہ کیا, خدا 4 سال کی کسی یتیمہ کو باپ کا کٹا ہوا سر. تشت میں حسین کا سر آ رہا ہے کہ پھوپھی اماں میرے بابا کی خوشبو مجھے آ رہی ہے, کہیں سے میرا بابا. کپڑا جو تشت سے ہٹا حسین کا سر نظر آیا. ہر بی بی نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سکینہ نے حسین کے سر کو گود میں لیا. یہاں پر اب کچھ جملے ہیں جو مقاتل میں ہیں. من الذی خضب شیبتک بدمائک, بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے؟ من الذی قطع وریدک, بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہوئی کہ بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھ, میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھ. لیکن گریے کی آواز آہستہ آہستہ تھم رہی تھی. سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی. آخری جملے پر آ گیا. سجاد آگے بڑھے کہ بھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, میری سکینہ مجھے چھوڑ کر ابھی زیارت پر جائیں گے. ایک ذاکر تھے قبر عباس, ذریعہ عباس کے سامنے کھڑے ہوئے کہ مولا آپ نے مجھے سب عطا کیا ہے, عزت شہرت مقام, ایک کوئی ایسی چیز عطا کر دے جو آپ کے در کے علاوہ کہیں سے مل نہیں سکتی. ایک خادم آئے, آ کے کہا کہ کیا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے؟ میں نے تڑپ کے کہا مولا میں نے مانگا تھا فوراً ہی آپ نے عطا فرما دیا. میں نے کوئی سادات تھے ان کو ساتھ لیا, قبر عباس پہ پہنچا. اب جو زیارت پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں جب پہلی دفعہ حاضری ہوتی ہے تو کتنی دعا انسان سوچ کے جاتا ہے, لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا. وہاں پر بدن کانپ رہا ہوتا ہے, وہاں فقط یا حسین یا عباس. اب وہاں پر قبر عباس جیسے نظر آ رہی ہے. اچھا سن لو سکینہ کے چچا کے لیے ایک جملہ. شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت عباس اور سب سے چھوٹی قبر عباس, اس لیے کہ اتنی تلواریں پڑیں کہ عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کہتے ہیں حرم کے خادم نے کوئی شیشیاں دی کہ شیشیاں پانی بھر لو, قبر عباس پہ آج بھی پانی بہ رہا ہے نا, فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے نا, کہ پانی بھر لو, جانا مریضوں کو پلانا شفایاب ہوں گے. کہتے ہیں ہم تبرک لے کے نکلنے لگے تھے کہ ایک اور سید نے اپنے پاس سے مشق کو نکالا کہ میں پورا پانی بھر لوں یہاں سے جتنا ممکن ہو سکے اس مشق میں. وہ دیکھا جتنا پانی بھر کے جانا چاہو, آج کمی نہیں ہے قبر عباس پہ پانی کی, لے کر آگے. تو میں نے ان سے کہا, اب میں نے کیوں پڑھا یہ جملہ, آپ روئیں گے انشاءاللہ بہت آپ کے لیے. میں نے ان سید سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ اتنا پانی آپ کو مل گیا, آپ جائیے گا تقسیم کیجیے گا. اس نے کہا کہ ہم اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں واپس. جانتے وہ کہاں پہنچا؟ تو شام میں چھوٹی بی بی کے حرم میں پہنچا. قبر عباس کا پانی شہزادی سکینہ کی قبر میں بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں قبر عباس کا پانی لے کر آیا ہوں. اے بی بی پیاسی نہ رہنا ہے بی بی, آپ کی پیاس بجھ جائے, عباس نے پانی بھجوایا ہے بی بی, قبر عباس کا پانی سکینہ کے ذریعے بہا دے. سکینہ